بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، ہم حمزہ کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ کے 4 احکام ہیں جن میں سے ہم نے 2 کو پڑھ لیا ہے، تحقیق اور تسہیل۔ آج ہم ابدال کو سیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ابدال کا معنی کیا ہے، ابدال کا تجوید القرآن سے تعلق کیا ہے اور اس کو کیسے اپلائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں ابدال کے معنی کو۔ ابدال کا لغوی معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ ابدال کا لغوی معنی ہے بدلنا، تبدیل کرنا۔ اب ہم نے اس بات کو سمجھنا اور سیکھنا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں بدلنا کس کو ہے، تبدیل کس چیز کو کرنا ہے۔ ابدال کا اصطلاحی معنی: دوسرے حمزہ کو پچھلے والے حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ 2 حمزہ قطعی ایک جگہ پر جمع ہوں تو پہلے حمزہ قطعی کی حرکت کے مطابق دوسرے حمزہ کو حروف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ اب ابدال کے قاعدہ کو سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کلمات کے اندر 2 حمزہ اس طرح جمع ہوں کہ ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو اور دوسرا حمزۃ الوصل ہو تو دوسرے حمزہ کو تبدیل کریں گے حروف مدہ میں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ روایت امام حفص رحمہ اللہ کے مطابق قرآن مجید میں 3 کلمات میں ابدال ہوا ہے۔ اب ان 3 مقامات پر ابدال کو اپلائی کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر کسی بھی بات کو مس نہیں کرنا۔ یہاں آپ لوگ ابدال کا پہلا کلمہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ قرآن مجید میں آپ اس لفظ کو اس طرح سے لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ۔ اب ہم یہاں اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ یہاں مد کیوں ہو رہی ہے اور یہاں کس لفظ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے اللہ یعنی الف کے اوپر مد اور اس کے اوپر کھڑی زبر۔ اصل لفظ یہ تھا جو آپ دوسرے والا دیکھ رہے ہیں، حمزہ زبر آ۔ اب آگے جو آپ الف دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ بھی حمزہ تھا، اس کے اوپر بھی حرکت تھی لیکن اس حرکت کو بدل دیا پہلے والے حمزہ کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے۔ اصل میں اس کو اس طرح سے پڑھا جاتا تھا اللہ اللہ۔ ہم نے ابدال کے قاعدہ کو پڑھ لیا ہے کہ 2 حمزہ ایک جگہ پہ جمع ہوں، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا جو حمزہ وصل ہو تو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق دوسرے حمزہ وصل کو حروف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اصل لفظ تھا اللہ لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا اللہ۔ اس مد کو مد لازم بھی کہا جاتا ہے اور اس کو 6 حرکت کی لمبائی کے برابر کھینچا جاتا ہے اللہ۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں الذکرین۔ قرآن مجید میں اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور پھر اس کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لفظ اس طرح سے تھا کہ حمزہ کے اوپر زبر تھی اور اس کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر بھی حرکت تھی لیکن اس کو بدل دیا گیا حروف مدہ میں۔ اصل میں یہ لفظ تھا الذکرین الذکرین، لیکن یہاں پر ابدال ہوا تو اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا اب الذکرین۔ اب تیسرا لفظ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر روایت امام حفص رحمہ اللہ کے مطابق ابدال ہوا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں یہ لفظ اس طرح سے لکھا ہوا ہے الآن الآن، لیکن اصل میں یہ تھا کہ پہلے حمزہ کے اوپر زبر تھی اور دوسرا جو الف ہے اس کے اوپر بھی حرکت زبر تھی
اور یہ لفظ اصل میں اس طرح سے تھا آل آن، لیکن جب اس لفظ پر ابدال کے قاعدہ کو اپلائی کیا گیا تو یہ لفظ اب اس طرح سے ادا ہوگا آل آن۔ ابدال کے قاعدہ کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کر لیں۔ ابدال کا قاعدہ، اگر کسی کلمات کے اندر دو حمزہ اس طرح جمع ہوں کہ ان میں سے پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر ہو زبر، اور دوسرا حمزۃ الوصل ہو تو دوسرے حمزہ کو تبدیل کر دیں گے حروف مدہ میں۔ اب یہاں جو آپ لوگ پہلا حمزہ قطعی مفتوحہ یعنی زبر والا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ اب قاعدہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزۃ الوصل ہو تو دوسرے حمزہ کو حروف مدہ میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہاں جب ہم نے دوسرے حمزہ وصل کو حروف مدہ میں تبدیل کیا تو یہ لفظ اب اس طرح سے ادا ہوگا آل آن۔ اب یہاں پر جو مد ہو رہی ہے یہ مد لازم ہے اور اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔